اس عمل سے اتنے مالدار بنو گے کہ پیسے گننے کے لیے مشین کی ضرورت پڑے گی۔ جس نے یہ عمل نہیں کیا اس نے کچھ نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ جس مشکل پریشانی کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، جس حاجت جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، کامیابی غیب سے آ جائے گی، رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ لیکن کامل یقینی اس عمل کی شرط ہے۔ جس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یقین کامل نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کے دن کا خاص عمل اللہ کا ایک نام ہاتھ کی انگلیوں پر 2 بار پڑھنے سے اگر آپ کی رزق، دولت، شہرت کی خواہش پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر آپ چاہتے کیا ہیں؟ آج کل ہر کامیاب انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ رب کعبہ اس کو دولت، شہرت، عزت سے نوازے، وہ جہاں بیٹھے اس کی جیب میں پیسے ہوں اور دوسرا اس کو عزت و احترام کے ساتھ پکارا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کعبہ آپ کو بھی عزت اور دولت، شہرت سے نوازے انشاءاللہ، تو یہ وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ عمل کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد رب کعبہ سے جو مانگا جائے مل کے رہتا ہے، غیب سے مدد آ جاتی ہے، مشکلات پریشانیوں کے پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں۔ رب کعبہ سے جو مانگو مقدر ہو کے رہتا ہے، کوئی مانگنے والا ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ دنیا میں جب کسی کے سامنے پیسے چاہیے ہوں، قرض کی رقم لینی ہو، لوگوں کے سامنے روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن کبھی یہ دیکھا ہے، کبھی رب کے سامنے اتنا تڑپ کر، سسک کر روتے ہوئے مانگا ہے جتنا لوگوں کی منت کرتے ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت، شہرت، عزت آ جائے، بیٹی کے رشتے میں رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جائیں، غیب سے مدد آ جائے، میاں بیوی میں محبت کی کمی، یہاں تک کہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ ہی کے لیے ہے۔ صرف اور صرف رب کعبہ کا ایک نام ہاتھ کی انگلیوں پر 2 بار پڑھ لیجئے، بس مانگے گا وہی جس کو رب کعبہ پر یقین ہوگا۔ آج کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو ناظرین، اب عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ کسی بھی دن، کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے، یعنی آپ کے گھر میں میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو آپ نے اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیت کر لینی ہے۔ انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ غربت ہے، تنگ دستی ہے، مشکلات پریشانیوں کے ڈھیر ہیں، دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ اپنے مقاصد کو پیش تو کیجئے، نیت اس عمل کی شرط ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 2 بار جو پڑھنا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ اس سے پہلے جو خصوصی وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے 41 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، نہایت محبت اور عقیدت سے پڑھنی ہے۔ جس پیار اور محبت سے آپ سورۃ کوثر کو پڑھیں گے، اسی محبت اور ولولے کے ساتھ رب کعبہ کے فرشتے رحمتوں برکتوں کی برسات آپ کے اوپر کریں گے۔
آپ نے سورت کوثر کو اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ سورت کوثر پڑھ رہے ہیں، رب کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہیں۔ سارا کھیل یقین کا ہے۔ جس بندے کا یقین نہیں ہے وہ ان وظائف سے دور رہے۔ یقین کے ساتھ اللہ اور شک کا ساتھی شیطان۔ یاد رہے کہ گمانوں کے لشکر میں یقین کا ثبات ایسے ہی جیسے شر کے سامنے خیر۔ قرآن میں 28 مرتبہ یقین پر بات ہوئی، جبکہ 99 مرتبہ لفظ یقین آیا۔ کہا گیا یقین رکھو اللہ کا وعدہ سچا، اور یقین والوں کے لیے تو زمین پر بہت سی نشانیاں۔ فرمایا گیا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب، اور بتایا گیا اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کارساز، مددگار، مہربان اور محبت کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، یقین کے ساتھ تھوڑا سا کام بہتر اس بہت سے جو بے یقینی سے کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، دل کی روشنی یقین، روح کی نصیحت یقین، دین کی درستی یقین، زہد کا پھل یقین، عقل مند کی چادر یقین، اور علم کا کمال یقین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یقین تاریکی میں روشنی کا گلاب، یقین دولت لازوال کا معراج کمال، اور یقین کو نہ کوئی ڈرا سکے اور یقین کو نہ کوئی لبھا سکے۔ صاحبو، جیسے اسلام کا ماخذ تسلیم اور تسلیم کی بنیاد یقین، ویسے ہی یقین کی ضد شک اور یقین کا گھن وسوسہ۔ ویسے تو یقین کی 3 قسمیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، لیکن سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مزید 2 اور بتا دیں۔ پہلی میرات الیقین اور دوسری مخ الیقین۔ واصف علی واصف کا کہنا، یقین فکر میں داخل نہ ہو تو تذبذب کا شکار، اور یقین کو تذبذب سے بچائے۔ شب بیداری اور وسیع مشاہدہ۔ دوستو، اگر یقین نہ ہو تو قدم قدم پہ قدم لڑکھڑا جائیں۔ یقین نہ ہو تو زندگی سوالوں، گمانوں اور وسوسوں میں گھری رہے۔ یقین نہ ہو تو ذہنوں کے چور دروازے کھل جائیں۔ یقین نہ ہو تو حاصل بھی لا حاصل، اور یقین نہ ہو تو پھر بے یقینی، اور بے یقینی تو وہ وبا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہہ اٹھیں، سن اے تہذیب خاطر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ یہ بھی علامہ ہی کا کہنا ہے۔ یقین محکم عمل پہم، مطلب اگر یقین محکم نہ ہو تو پھر عمل کسی کام کا نہیں۔ اگر گھر میں چراغاں اور دل میں تاریکی تو کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی لاکھ صبح سے شام تک لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مگر یقین نہ ہو تو نتیجہ صفر۔ اور اگر کوئی ایک بار یقین کے ساتھ سر جھکا لے تو کشتی پار۔ کتاب اللہ میں مزید ارشاد ہوا، میرے بندوں کو یقین کہ وہ مجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہتے۔ تم کامل یقین والوں میں سے ہو جاؤ، اور سن لو کہ یقین والے خود سے طاقتور پر غلبہ پالیں۔ ناظرین اکرام، آج سائنس اور فلسفے نے بے یقینی کو ایسی ہوا دے رکھی ہے کہ کثرت مال کے اندر تنگی حال موجود۔ جو انسان کبھی ایک آقا کا غلام ہوا کرتا تھا، آج کئی آقاؤں کا غلام، اور حالت یہ کہ ایک طرف گلی گلی اور محلے محلے مایا پرستی، ہوس پرستی اور خود پرستی کی آتش نمرود تو دہک رہی، لیکن دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام سا یقین ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ آج چند لمحوں کے غور کے بعد ہی یہ معلوم پڑ جائے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل، یہ ایک اللہ کو مان کر کئی خداؤں کی پرستش، یہ فرقوں اور خانوں میں بٹا دین، یہ اقتدار کے لیے مذہب کا استعمال، یہ کفر کے فتوے، یہ بہتان و الزام بھرے جھگڑے، یہ سچ اور جھوٹ میں بھٹکتی مخلوق، یہ طرح طرح کی بحثیں اور بھانت بھانت کی بولیاں۔ ناظرین، شبہات کی یہ سب دلیلیں، گمانوں کی یہ سب چالیں، اور یہ سب وسوسے صرف اس لیے کہ ہماری زندگیوں سے یقین غائب ہو، اور جب یقین غائب تو پھر بندہ دوائی کو صحت اور صحت کو زندگی کا دوام سمجھ بیٹھے،
اور یوں کسی قذافی، کسی حسنی مبارک اور کسی صدام کو یاد ہی نہ رہے کہ ایک مقرر شدہ قیام کے بعد فرعون رہا نہ موسیٰ، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے نہ یزید۔ لیکن وہاں سب کون سمجھے گا کہ جہاں یہ بھی بھلا دیا گیا کہ سرمایہ یقین ہر سرمایہ سے بہتر، جہاں ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال کما کر لوگ بڑے یقین سے کہہ رہے ہوں کہ ھذا من فضل ربی، اور جہاں غاصب و ظالم بخشش کے یقین کے ساتھ احرام باندھے اللہ کے گھر میں ملیں۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ کا حکم نہ مان کر اللہ کے روبرو ہونا ایسے ہی جیسے اللہ کے دو بدو ہونا۔ لیکن پھر بھی یہ سب دیکھ کر محروم اور مسکین یہ سوچنے پر مجبور کہ یہ غربت اور یہ آزمائش صرف اس کے لیے ہی کیوں، اور جب کسی ذہن میں کیوں آ جائے تو پھر وہ چور دروازے کھلیں کہ بالآخر بندہ نہ صرف اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے بلکہ اسی مایوسی میں وہ یقین کی دولت بھی گنوا بیٹھے۔ لیکن کاش یہ سب مان لیتے کہ یہاں کوئی چاہے جتنی دولت بھی کما لے، یا یہاں چاہے کوئی کتنا تنگ دست ہی کیوں نہ ہو، ایک دن سب کو سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا۔ اور کاش سب یہ جان جاتے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ درود بھیجے، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یتیمی اور غریبی سے گزرنا پڑا، رات کی تاریکی میں گھر چھوڑنا پڑا، اور طائف اور احد میں زخمی ہونا پڑا، لیکن ہر مشکل کا ثابت قدمی سے مقابلہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درس دے گئے کہ بالآخر کامیابی صاحب یقین کے ہی قدم چومے، اور یقین محفوظ ہو تو پھر رحمتیں ہی رحمتیں۔ ناظرین، یقین کے بنا ایمان صفر، اور یقین کے بغیر عقیدہ زیرو۔ یہ یقین ہی کہ ابراہیم علیہ السلام بلا خوف و خطر آگ میں کود جائیں، یہ یقین ہی کہ اللہ کی رضا کے لیے اسماعیل علیہ السلام سر جھکا دیں، یہ یقین ہی کہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں، یہ یقین ہی کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر پورے قریش کو پہاڑی پر بلا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدائے حق بلند کریں، یہ یقین ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہے سنے بغیر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر معراج کی صداقت کی گواہی دیں، یہ یقین ہی کہ تلواروں کے سائے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سکون سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو جائیں، یہ یقین ہی کہ کافروں کو غار کے منہ پر کھڑے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اطمینان سے یہ فرما دیں کہ فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ یقین ہی کہ قبلہ بدلنے کا سن کر عین نماز میں سب صحابہ رضی اللہ عنہم قبلہ اول سے قبلہ دوئم کی طرف منہ کر لیں، اور یہ یقین ہی کہ شراب حرام ہونے کا سن کر منہ کے قریب پہنچے جام پھینک دیے جائیں، یقین کیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک اور بدر سے کربلا تک اگر کچھ تھا تو وہ یقین۔ لہٰذا دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر شک کا گلا گھونٹ کر یقین کو اپنا لیا جائے، کیونکہ یقین کے ساتھ اللہ اور شک کا ساتھی شیطان۔ یاد رہے کہ گمانوں کے لشکر میں یقین کا ثبات ایسے ہی جیسے شر کے سامنے خیر، کیونکہ رب کعبہ تو ان کو نوازتا ہے جن کا یقین ایک مضبوط پلر کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے کامل یقینی سے سورۃ کوثر پڑھتے جانا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ تو ناظرین، جب جب آپ کی زبان سے سورۃ کوثر کا ذکر جاری ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگتے جائیں، اپنے مقاصد کو جن کی آپ نے نیت کی ہے ذہن میں رکھ کر 41 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنی ہے۔ جیسے ہی 41 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں، اتنا عمل کرنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود ابراہیم لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب ہاتھ کی انگلیوں پر 2 بار کیا پڑھنا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ آپ نے 41 بار
جو سورت کوثر پڑھی ہے نا، یہ وہ وظیفہ ہے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے پناہ تکلیفیں تھیں، دکھ تھے، پریشانیاں تھیں، رب کعبہ نے سورت کوثر کو نازل فرما کر کہہ دیا کہ جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تمام مشکلات سورت کوثر سے حل ہو جائیں گی۔ سورت کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس سورت کا شمار اور برقرار رکھنا مشکل نہیں ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ سورت کوثر کے متعدد فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے محدود سورت ہے۔ یہ سورت مسلسل بنی نوع انسان کی ترقی پر بحث کر رہی ہے۔ البتہ اس سورت کے صرف 3 بند ہیں۔ سورت الکوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خلاف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورت الکوثر قابل ذکر طریقوں سے آپ کی مدد کرے گی۔ فرض کریں کہ کوئی سورت الکوثر روزانہ متعدد بار تلاوت کرتا ہے، اس سے اس شخص کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی نقدی چوری سے محفوظ رہتی ہے۔ سورت الکوثر کے کچھ دوسرے فوائد یہ ہیں کہ یہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں مدد کے لیے سورت کوثر سب سے زیادہ مفید ہے۔ سورت کوثر کے چند فوائد ذیل میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ سورت کوثر کے فوائد: نمبر 1، دشمنوں کی پریشانیوں سے محفوظ رہنا۔ سورت کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ نمبر 2، نئے جنم کو زندہ بچانا۔ وہ شخص جس کے بچے پیدائش کے بعد زندہ نہ رہیں، وہ نماز فجر کے بعد 41 دن تک سورت کوثر کی متعدد بار تلاوت کرے، انشاءاللہ عطیہ اللہ اور سورت کوثر کی برکت سے وہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، محفوظ زندگی کے لیے۔ اللہ کی عطا اور سورت کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 4، کاروبار کو بڑھانے اور چوری سے بچانے کے لیے۔ جو شخص سورت کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسعت دے گا اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ نمبر 5، مضبوط حافظے میں مدد کرنے کے لیے۔ جو شخص سورت کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے گا، اسے ہمیشہ کچھ بھی یاد رہے گا اور اس کی قوت حافظہ مضبوط ہوگی۔ نمبر 6، شادی کے لیے مددگار۔ سورت کوثر شادی کو برکت دیتی ہے۔ نمبر 7، محبت کے لیے مددگار۔ محبت کی شادی میں بھی سورت کوثر فائدہ مند ہے۔ نمبر 8، خواہش پوری کرنا۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورت کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ نمبر 9، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 10، اللہ کی رحمت حاصل کرنا۔ سورت کوثر کی تلاوت سے اللہ سے عزت کی اپیل اور رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، پھر کیوں نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے۔ اس وظیفے سے کیوں نہ اپنی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش کو پورا کر لیا جائے۔ 41 بار سورت کوثر سے رب کی توجہ کو اپنی طرف کر لیا۔ رب راضی ہے۔ اب انعام لینے کا وقت ہے۔ آپ نے ہاتھ کی 2 انگلیاں، یعنی کہ ایک انگلی پر 3 نشان ہیں، اسی طرح دوسری انگلی پر 3 نشان ہیں۔ کل ملا کر ہاتھ کی 2 انگلیوں پر 6 بار آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب۔ لیکن یا مسبب الاسباب 6 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جلدی میں پڑھیں۔ جتنا ٹھہر کر، جتنا عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ ٹھہر کر 6 بار یا مسبب الاسباب کا ذکر کریں گے، آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ غیب سے مدد آ رہی ہے۔ مشکلات، پریشانیوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں۔ ایک بار میرے کہنے پر یہ عمل کرو۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ راتوں رات مسائل حل کروا دیتا ہے۔ ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش کے لیے لاجواب عمل ہے۔ صرف کوئی مانگنے والا ہو، کوئی رب کو راضی کرنے والا ہو۔ جب آپ 6 بار یا مسبب الاسباب کا ذکر کر رہے ہوں تو رب سے ضد کر کے مانگتے ہوں۔ سرکار غوث اعظم ہمیشہ رب سے ضد کر کے مانگا کرتے تھے اور رب کعبہ کو ان کی ہر حاجت، ہر مقصد اور خواہش پوری کرنا پڑتی۔
میرا ایمان ہے جو بندہ اللہ کا یہ ایک نام ہاتھ کی انگلیوں پر 2 بار پڑھ لے گا کسی کے سامنے دوبارہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا، در در کی ٹھوکروں محتاجی سے بچ جائے گا، لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے گا۔ تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ ہاتھ اٹھا کر آپ نے سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ اس عمل کی شرط ہے۔ توبہ سے رب کو منا لیا جائے۔ توبہ کر کے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔